گوتم اڈانی بھارت کے مشہور بزنس مین اور ایک ہفتے پہلے تک دنیا کے تیسرے امیر ترین انسان تھے۔ ناظرین، آخر ایسا کیا ہوا جو گوتم اڈانی اور ان کی تمام کمپنیز پر زوال آتا جا رہا ہے؟ گوتم اڈانی، جو کہ بھارت کے سب سے امیر ترین انسان ہیں اور دنیا کے تیسرے سب سے طاقتور انسان، مگر اب نہیں۔ انہیں یہ تگڑا جھٹکا دیا ہے امریکہ کی ایک فرم ہنڈنبرگ نے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس نے اڈانی گروپ آف کمپنی کی گہرائی میں جانچ کی اور ان کو بڑے پیمانے میں گڑبڑ ملی۔ اس معاملے کو ایک ہفتہ گزر چکا ہے اور اس عرصے میں اڈانی کو 8 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے۔ ہنڈنبرگ کی اس رپورٹ کو لے کر الگ الگ ملکوں نے اڈانی کے خلاف فیصلے لینے شروع کر دیے ہیں۔ امریکی اسٹاک ایکسچینج نے سسٹینیبلٹی انڈیکس سے باہر کر دیا ہے۔ وہیں 2 دن پہلے کریڈٹ سوئس نے اڈانی گروپ آف کمپنی کے بانڈز کے بدلے میں مارجن لونز دینے پر پابندی لگا دی ہے۔ کریڈٹ سوئس ایک گلوبل انویسٹمنٹ بینک اور فائنانس سروس فرم ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر سوئٹزرلینڈ میں واقع ہے۔ وہی ایک طرف اڈانی کی کمپنی کے شیئرز میں گراوٹ ہو رہی ہے تو دوسری طرف کمپنی کو 20,000 کروڑ کا FPO یعنی کہ فالو آن پیپل آفر واپس لینا پڑا۔ اڈانی گروپ کا یہ 20,000 کروڑ روپے کا FPO اپنی آفر کے آخری دن پورے طریقے سے امپلیمنٹ ہو چکا تھا۔ اس FPO کو واپس لینے کے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے اڈانی گروپ کی طرف سے کہا گیا کہ یہ فیصلہ مارکیٹ میں مچی اتھل پتھل کی وجہ سے لیا گیا ہے۔ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کی 1 فروری 2023 کو میٹنگ ہوئی تھی۔ اس میں اپنے شیئر ہولڈرز کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا۔ ناظرین، جب یہ خبر 2 فروری کو بھارتی اخباروں میں شائع ہوئی، تب سے بھارتی اسٹاک مارکیٹ میں بھوچال آ گیا۔ بھارتی نجی کمپنی کی رپورٹ میں FPO کو واپس لینے والی خبر کو حیرانی سے دیکھا گیا، لیکن یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ بھارت کے ارب پتی اڈانی کی سپورٹ میں ابوظہبی کے شاہی فیملی سے جڑی ایک کمپنی نے ایسے مشکل وقت کی گھڑی میں اڈانی کے شیئرز میں انویسٹمنٹ کا فیصلہ کیا۔ اڈانی انٹرپرائزز نے 4.55 کروڑ شیئرز کو بولی لے کر رکھا تھا، جس کے مقابلے 4.62 کروڑ کا سبسکرپشن رہا۔ ہنڈنبرگ رپورٹ کی وجہ سے مشکل دور سے گزر رہے اڈانی گروپ کے کاروباری دوستوں کے سامنے آنے کی خبر آئی۔ اس میں دہلی اور گجرات کے کئی مشہور بزنس مین شامل ہوئے۔ تب جا کر اڈانی گروپ کے FPO کو پورا سبسکرپشن ملا۔ اڈانی گروپ کے FPO میں ابوظہبی کی انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی یعنی IHC نے بھی 3200 کروڑ کے شیئر میں انویسٹ کیا۔ اس کمپنی نے اڈانی کے FPO میں بولی لگا کر بھروسہ دکھایا۔ حالانکہ آخر میں اڈانی نے 20,000 کروڑ کے FPO کو واپس لے لیا، لیکن ابوظہبی سمیت بھارت کے تمام انویسٹر کی بھی اڈانی گروپ کی FPO میں دلچسپی انٹرنیشنل نیوز پیپر کی ہیڈ لائن بنی رہی۔ اکثر انٹرنیشنل کمپنی نے اس کو بڑا جھٹکا بتایا۔ ان تمام خبروں کے بیچ اڈانی گروپ کے شیئرز میں گراؤ دیکھا گیا۔ ACC، اڈانی گرین انرجی، اڈانی پورٹ، اڈانی پاور، اڈانی ٹوٹل گیس، اڈانی ٹرانسمیشن، اڈانی ویلمار ہویا، امبوجا سیمنٹ گروپ کے سارے شیئرز نقصان میں ہیں۔ ناظرین، گوتم اڈانی، جو کہ دنیا کے 3rd امیر ترین انسان تھے، مگر اب ہنڈنبرگ کی رپورٹ آنے کے بعد گوتم اڈانی امیر ترین انسان کی لسٹ میں 10ویں نمبر سے بھی باہر جا چکے ہیں۔ آگے کیا ہوتا ہے، یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔